الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. علامات قیامت کا اور قیامت سے پہلے جو فتنے برپا ہوں گے ان کے بارے میں بیان چل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا تھا حکومت کا، شورائی نظام، جسے بعد میں خلافت کا نظام بھی کہا گیا. خلافت کا عنوان تھا لیکن نظام وہی تھا، شورائی، شورا کا. اس نظام میں یہ ہے کہ تمام اختیارات یہ ایک ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا انتخاب ایک شورا کرتی ہے اور وہ اس شورا سے مشورے کا پابند ہوتا ہے. مشاورت وہ ضرور کرے گا، جو بھی معاملہ درپیش ہوگا بلائے گا، سب کو اطلاع دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی درجے بنا رکھے تھے مشورے کے لیے، کچھ جوانوں کے، ادھیڑ عمروں کے، انصار کے، مہاجرین کے، الگ الگ بلاتے تھے، الگ الگ مشورہ کرتے تھے کہ یہ معاملہ درپیش ہے. تو یہ جو نظام ہے خلافت کا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ الخلافت 30 سنۃ، یہ 30 سال رہے گی. اس کے بعد پھر خلافت نہیں رہے گی بلکہ ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت. بادشاہت میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، پھر پوتا، پھر نسل در نسل چلتے رہتے ہیں جب تک چلیں، پھر کوئی اور آ جاتا ہے. وہ جیسے اسلام میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہت اختیار کی، لیکن وہ بادشاہت بھی ایک رحمت تھی، کیونکہ اس کو چلانے والے صحابی تھے. پھر ان کے بعد یزید کی باری آئی، اور یزید کے بعد پھر ایک تعطل رہا. کچھ عرصے یزید کا بیٹا رہا معاویہ ابن یزید، اس کے بعد پھر ایک تعطل رہا. پھر مروان بن حکم آ گیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا داماد تھا، اور بہت تیز طبیعت تھی، تیز طبیعت اور تیز قسمت. کیونکہ یزید کے بعد یزید کی اولاد وہ اس منصب کو قبول کرنے کے لیے اور چلانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، جیسے نروس سسٹم متاثر ہو گیا. تو مروان بن حکم یہ یزید کے بھی وزراء میں تھا،
اور حضرت امیر معاویہ کے بھی بہت قریبی لوگوں میں تھا۔ تو یہ شام سے روانہ ہوا، اور روانگی کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ یزید کی اولاد بادشاہت کے قابل نہیں رہی، اور حجاز میں مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت جم چکی تھی، تو یہ شام سے روانہ ہوا مکہ مکرمہ آنے کے لیے کہ میں جا کے عبداللہ بن زبیر کی بیعت بھی کروں گا اور بنو امیہ کے لیے امان بھی لوں گا کہ جتنے بھی ہیں جو پچھلی چیزیں ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا، جس کو امان دے دیتے تھے وہ پھر امان ہوتی تھی۔ تو یہ 18 میل ابھی چلے شام سے مرج راحت کے مقام پر، وہاں پر 3-4 افراد آ گئے، ان میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں سب سے اہم آدمی یہی تھا۔ حسین بن نمیر تھے، وہ بھی ایک بڑا جرنیل تھا۔ خالد بن یزید کا بیٹا، ایک عمر بن سعید الاشدق تھا، اور ایک خالد بن یزید کے سسر تھے، اس کو میرے نام ذہن میں نہیں رہا ان کا۔ یہ 5 افراد آ گئے، مرج راحت پہنچ گئے۔ ان کا جی کہاں جا رہے ہیں؟ جناب مروان صاحب، اس نے کہا جی کہ میں جا رہا ہوں عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے اور بنو امیہ کے لیے امان لینے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیعت لینے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں بیعت کی، آپ سے اچھا کون؟ آپ سب سے اچھے، بنو امیہ میں ہیں، قریشی ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ یہ نہیں مانتا تھا، کہتا کہ نہیں، لوگ مانیں گے نہیں مجھے، کیونکہ میری زندگی انہی فتن و فساد میں گزری ہے۔ یہ وہ کہتا بھی تھا کہ علم میں نہیں گزری، میں نے قرآن پاک بہت تھوڑا پڑھا، لیکن چالاک تھا، حکومت سازوں میں تھا یہ۔ لیکن انہوں نے مجبور کیا، اور ان 5 افراد نے بیعت کر لی ایک خیمے کے اندر۔ بادشاہ سلامت قرار دے دیا، اور اللہ کی شان کے اس کی بادشاہ چل گئی۔ فوج بھی بعد میں بنائی انہوں نے اپنی، بادشاہ چل گئی۔ اور جب بادشاہ چل گئی تو اس نے معاہدہ کیا تھا خالد بن یزید سے کہ میرے بعد بادشاہ بنے گا عمر بن سعید، اور عمر بن سعید کے بعد بادشاہت آئے گی خالد بن یزید کے پاس۔ لیکن ہوا اس طرح کہ اس کی حکومت جمتی چلی گئی، جہاں رخ کیا کامیابی کا، تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے وفات سے پہلے عبد الملک اپنے بیٹے کو نائب متعین کر دیا، ولی عہد۔ پھر اس کی حکومت چلی، اس نے 20 سال حکومت کی۔ پھر اس کے 4 بیٹوں نے حکومت کی۔ یہ کل حکومت ان کی 65 ہجری سے 132 ہجری تک چلی ہے۔ 132 ہجری میں 132 ہجری تاریخی موڑ کا سال ہے، جس میں بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا
اور بنو عباس نے سلطنت سنبھال لی. لیکن تھی یہ بادشاہت بنو امیہ کی بھی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی، اور بنو عباس کی بھی. بنو عباس پھر 7ویں صدی ہجری میں غالباً یہ تاتاریوں کے ہاتھوں ان کی سلطنت چلی گئی. صرف سلطنت کا کچھ حصہ بچا جو غرناطہ اسپین بھاگ گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی. لیکن وہاں پر بھی وہ عورت اور شراب کے چکر میں اتنے رہے کہ وہ سلطنت بھی ہاتھوں سے نکل گئی. تو یہ سب لوگ جتنے بھی تھے، ترکی یا تاتاری، ہلاکو خان کی قوم، وسطی ایشیا کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام دے دیا. یہ کافر تھے، بادشاہ تھے مسلمانوں کے، اور مسلمان ان کے مقابلے کے قابل نہیں تھے. لیکن کیونکہ اس وقت مسلمان تھے، سب لوگ دعاؤں میں لگے رہے، بے چین تھے کہ اسلامی حکومت ختم ہو گئی، کفر کی حکومت آ گئی، کفر غالب آ گیا. کوئی شکل فلاح کی نہیں تھی، لڑنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. لیکن مسلمان اس وقت تک بھی مسلمان تھے. وہ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ نے کیا کہ یہی کافر مسلمان ہو گئے. اور ان کا سب سے پہلا شاہ عثمان تھا، اس کے نام پہ سلطنت چلتی رہی عثمانیین کی 1924 تک. 1924 میں خلافت کے خاتمے کا اعلان ہوا. اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں خلافت قائم کریں، لیکن یہ نعرہ ایک بے مقصد نعرہ ہے، کیونکہ خلافت تو ہمگیر ایک چیز ہے. جب تک سلطنت عثمانیہ تھی تو کل عالم میں چھوٹی چھوٹی اسلامی سلطنتیں بہت تھیں. جیسے مصر مستقل ہو چکا تھا، حجاز مستقل ہو چکا تھا. ان کا ایک واجبی سا تعلق تھا امیر المؤمنین سے یا خلیفۃ المسلمین سے، لیکن وہ ایک وحدت تھی. اس کا اعزاز صرف یہی تھا کہ کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو پھر سب لوگ اس سے رجوع کرتے کہ اب یہ مسئلہ ہے. تو جو ہمارے بادشاہ تھے مغلیہ، جہانگیر، شاہ جہان، عالمگیر، اس سے پہلے اکبر، یہ سب لوگ جب یہاں بادشاہت قائم کرتے تو آستانہ عالیہ کو خبر دیتے تھے، ان سے درخواست کرتے تھے کہ فلاں بادشاہ کی وفات ہو گئی، اب فلاں کو بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے، تو ازراہ کرم آپ منظور فرما لیں. تو امیر المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین بھی کہلاتے تھے. یہ اس کو ایک جوڑا بھیجتے تھے اور ایک تحریر بھیجتے تھے کہ امیر المؤمنین نے آپ کو ہندوستان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. یہ پھر ایک بڑا دربار منعقد کرتے تھے. وہاں بادشاہ وہ کپڑے پہنتا، جوڑا پہنتا، اور وہاں پر اعلان ہوتا کہ یہ بادشاہ بے اصل نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین کے نمائندے ہیں، ان کی منظوری سے بادشاہ سلامت بنے ہیں. لیکن تھی وہ بھی بادشاہت، کیونکہ خلافت وہ اسی خاندان میں چلتی تھی. باپ فوت ہو گیا، بیٹا بن گیا، بیٹا چلا گیا، بھائی بن گیا، جو جس کا معاہدہ ہو گیا. جیسے یہ آل سعود ہے، یہ اب تک اپنے باپ کی ہدایات پہ چل رہے ہیں. اس کی وفات کو بھی 50 سال یا اس سے بھی بہت زیادہ ہو گئے، لیکن وہ وفات کے وقت وصیت کر گیا کہ بیٹوں کی باری رہنی ہے، بس بعد باری آئے گی میرے پوتوں کی. تو آج تک وہ بیٹے ہی چل رہے ہیں.
اب جو موجودہ بادشاہ ہے اس نے اپنے پوتے کو نائب ولی عہد نامزد کیا، یعنی ایک ان کے بعد ایک بھائی بنے گا، اور جب بھائی کی مدت پوری ہوگی پھر موجودہ بادشاہ کا بیٹا یعنی پوتوں کی باری شروع ہوگی۔ تو یہاں بتلایا کہ خلافت 30 سال چلے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 سال، حضرت عمر کے 10 سال 12 ہو گئے، اور سیدنا عثمان غنی کے 12 سال یہ 24، اور سیدنا علی کے 6 سال، یہ خلافت چلی۔ اب خلافت کب آئے گی؟ اسی نیج پر وہ امام مہدی کی آمد پر آئے گی، کیونکہ وہ پھر ہمہ گیر ہوگی، پوری دنیا میں ایک سلطنت ہوگی، بقیہ جگہ سب ان کے نمائندگان ہوں گے جیسے بھی وہ نظام مقرر کریں گے اس دور میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک سوال ہوا کہ کیا جو خیر آئی ہے اس کے بعد شر ہے؟ یعنی جو عہد نبوی میں خیر تھی، نبوت کے بعد اس میں خلل پڑے گا؟ تو فرمایا کہ خلل پڑے گا۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ السیف، تلوار سے، یعنی قوت کے ساتھ مزاحمت سے۔ اور یہ دور آیا سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگوں کا، کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ چاہتے تھے کہ خلافت علی منہاج نبوت رہے، جو کچھ عہد نبوی میں تھا اس سے ادھر ادھر نہ ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، جو صحابی تھے اور سیدنا علی کے بھائی تھے، عقیل ابن ابی طالب، اور حضرت امیر معاویہ کے خالو تھے، ان کے سگے خالو تھے۔ تو یہ حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی کوفہ میں تھے، امیر المؤمنین تھے۔ ان سے گزارش کی کہ مجھ پہ قرضے بہت ہو گئے، میرے قرضے اتارے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کے قرضے اتاروں۔ ان کا آپ امیر المؤمنین ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ رات کو کوفے کی دکانوں کے تالے توڑو، پیسے لے لو۔ کہا میں چوری کروں؟ ان کا آپ چوری کریں یا میں بیت المال سے چوری کروں؟ یعنی بیت المال سے میں کچھ نہیں لوں گا۔ کھانا آیا، سادہ سا آیا، ایک وقت روٹی اور نمک۔ یہ پھر وہاں سے چلے گئے اپنے بھانجے حضرت امیر معاویہ کے پاس، جن کی حکومت شام میں قائم تھی۔ وہاں انہوں نے بہت عزت کی، اور ان کے لیے بہت بڑی عزت تھی کہ حضرت علی کے بھائی ان کے پاس آئے۔ بڑا اہتمام کیا، دربار منعقد کیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ ان کا قرضے بہت ہو چکے ہیں۔ ان کا فکر مت کریں، سب قرضے اتر گئے، مزید بھی عطا ہو گئی، اور بہت کچھ دینے کے بعد
پھر فرمائش کی کہ میرے دربار میں آپ خطاب فرمائیں۔ چنانچہ شاہی دربار منعقد ہوا۔ حضرت عقیل خاندانی طور پہ بہت بڑے خطیب تھے، ان کا خطاب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں آنے سے پہلے اپنے بھائی علی کے پاس بھی گیا تھا، اور میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ سب کچھ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا، سوائے اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے دربار کی تعریف کی، کہا کہ یہاں سب کچھ وہی ہے جو ابو سفیان کے دربار میں تھا، سوائے اس کے کہ ابو سفیان نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے تبدیلی نہیں کی اپنے اندر، اور اس وجہ سے بھی وہ کامیاب نہیں رہ سکے، کیونکہ ایک سلطنت عہد نبوی کے مطابق چلنا چاہ رہی تھی، ایک سلطنت شاہی طرز میں چل رہی تھی۔ وہاں عطیات تھے، بڑی تنخواہیں تھیں، سہولتیں تھیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سلطنت دینے پر تیار نہیں تھے۔ سلطنت کی انہیں محبت نہیں تھی، وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے کبھی دنیا کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی کہ دنیا گوری ہے یا دنیا کالی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، انہوں نے نظر ہی نہیں اٹھائی۔ لیکن اس خلافت کا تحفظ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میری حکومت ختم ہوئی تو یہ خلافت کا سسٹم ختم ہو جائے گا، اور ہوا بھی اسی طرح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب صفین سے فارغ ہوئے 36 ہجری میں غالباً، تو اندرونی طور پر خوارج بہت زیادہ زور پکڑ چکے تھے۔ تو نہروان کے مقام پر ان سے لڑائی ہوئی اور ان کے 4000 افراد کو مار دیا، اور بہت سختی کی ان کے ساتھ۔ اسی میں ایک عورت ماری گئی، ایک عورت کا بھائی بھی مارا گیا، یہ بھی خارجی تھی خود، اور خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کافر کہتے تھے اور اس میں غلو رکھتے تھے۔ تو اس عورت کہ جس کے بھائی حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے، وہ بھی خوارج تھے، خارجی تھے، اس نے ایک شخص سے شادی کی اور ایک شرط پہ کی۔ یہ عورت بڑی خوبصورت تھی، اس نے شادی کی اس شرط پر کہ جو میرے بھائی کا حضرت علی سے بدلہ لے لے۔ چنانچہ وہ ایک بدنصیب تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بھی خارجی تھا، اس نے اس سے شادی کر لی، اور پہلی ملاقات کے بعد ہی اس نے اس سے عہد کیا کہ میں تیری آرزو پوری کر دوں گا۔ چنانچہ وہ پھر کوفے آیا، رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوقات جانے، کس وقت گھر سے آتے ہیں، کس وقت تنہا ہوتے ہیں، کس وقت کوئی ساتھ ہوتا ہے، اور وہ پورا نظام سمجھ کر اس نے سیدنا علی کو شہید کر دیا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع دے چکے تھے کہ آپ شہید ہوں گے، اور سر پہ ضرب آئے گی، داڑھی تر ہو جائے گی۔ تو وہ اکثر کہتے تھے، اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے کہ تختضب ہادہ من ہادہ، یہاں کے زخم سے میری داڑھی تر ہوگی، یعنی بڑی حد تک ذہن تیار تھا شہادت کے لیے۔ اور پھر یہ ایک المناک چیز پیش آئی، اور اس کے بعد پھر خلافت برائے نام چند مہینوں چلی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ رمضان سے لے کر اور ربیع الاول 41 ہجری تک حضرت علی کی جگہ خلیفہ رہے، اور 41 ہجری ربیع الاول میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 30 برس پورے ہوئے تو وہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ اس وقت خلافت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر خلافت کے بعد پھر عمارت یا بادشاہت آ گئی، اور اس میں بتلایا کہ پھر ایک شر کا دور چلتا رہے گا، یہاں تک کہ دجال کا ظہور ہوگا، یعنی اطمینان، کامل اطمینان نہیں آئے گا۔ کہیں اطمینان آ گیا، پھر بے چینی آ گئی، پھر اطمینان، پھر بے چینی، یہاں تک کہ دجال کے فتنے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب دجال آئے گا تو اس سے پہلے حکمرانی ہوگی، خرابیوں پر ہوگی، صلح ہوگی، کدورت پہ ہوگی، پھر گمراہی کے داعی ان کی نشو و نما ہوگی، وہ غلبہ پاتے چلے جائیں گے جو لوگ گمراہی کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ جیسے ہمارے دور میں اور ہمارے ملک میں یہ سلسلہ سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ دجال آئے گا۔ دجال جہاں بھی جائے گا، ایک نہر اور ایک آگ یہ اس کے ساتھ ہوگی، یا ایسی جگہ پڑاؤ ڈالے گا یا کوئی سسٹم اس کے ساتھ ہوگا، اللہ اعلم۔ جو بھی اس کے پاس آئے گا وہ کہے گا میری بیعت کرو، جو بیعت کرے گا اس کو وہ کہے گا کہ تیرے لیے نہر ہے، جو بیعت نہیں کرے گا اس کے لیے نار یعنی جہنم ایک آگ بنا رکھی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کی آگ میں چلا گیا اس کا اجر اللہ کے یہاں لازمی ہو گیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور جس نے اس کی نہر کو پسند کیا اس کا گناہ لازم ہو گیا اور اس کا اجر ختم ہو گیا۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد ایک دور تو آئے گا جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، سیدنا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے چند خلفاء۔ پھر اس کے بعد ایک شر کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ شر بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اہل ایمان کو اٹھا لیا جائے گا، صرف سرکش لوگ باقی رہیں گے۔ اور اس کے بعد وہ دو آخری نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی، جس میں صفا سے ایک جانور برآمد ہوگا
جس کا نام دابۃ الارض ہوگا، جو انسانوں سے باتیں کرے گا، اور آخری نشانی ہوگی طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اور پھر ایسی کیفیت ہوگی کہ پھر پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، صبح آئے گی، شام آئے گی، اس کی اپنی نشانی پھر کوئی نہیں ہوگی۔ بس اس کا وقت اتنا قریب آ گیا کہ جیسے اس کی مثال دی کہ جیسے جانور کی جب ولادت کی حمل کی مدت پوری ہو جائے پھر کسی بھی وقت ولادت ہو سکتی ہے، تو وہ ایک اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ ایک آدمی گھوڑے کو نہلا رہا ہوگا، ایک آدمی کپڑا فروخت کر رہا ہوگا، فروخت کے لیے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، گاہک کپڑا دیکھ رہا ہوگا، ایک آدمی حوض کی رپائی کر رہا ہوگا جانوروں کے لیے، یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہوں گے، اور اچانک سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا تہ و بالا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان نصیب فرمائیں اور ہر فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھیں اور اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ